ابو مخنف نے ابو المغفل کے ذریعے عون بن ابی جوحیفہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ جب حضرت علی نے ابو موسیٰ کو فیصلے کے لیے روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو خارجیوں کے دو نمائندے حضرت علی کے پاس آئے، ایک زرعہ بن البرج الطائی اور دوسرا ہرکوس بن زعیر السعدی۔ یہ دونوں حضرت علی کے پاس پہنچے اور بولے کہ لا حکم الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں۔ اس کے بعد ہرکوس نے حضرت علی سے کہا کہ تو اپنے فیصلے سے رجوع کر اور ہمیں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں لے کر چل، ہم ان سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک کہ خدا کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ میرا ارادہ تو یہی تھا، لیکن تم نے میری نافرمانی کی، اس لیے میں نے ان سے معاہدہ کر لیا اور اس میں مختلف شرائط لگائیں، اور اس معاہدے پر ہم ان سے عہد کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب بھی تم اللہ سے عہد کرو تو اسے پورا کرو اور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم نے اپنے اوپر اللہ کا ذمہ لیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے۔ اس پر ہرکوس نے کہا کہ یہ جنگ بندی کا معاہدہ ایک گناہ تھا، اس لیے آپ کو اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ گناہ نہیں بلکہ یہ رائے اور عقل کی کمی ہے، اور میں تو پہلے ہی یہ کہہ چکا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور میں نے تمہیں اس سے منع بھی کیا تھا۔ اس پر زرعہ بن البرز الطائی نے کہا کہ خدا کی قسم اے علی، اگر تو اللہ عز و جل کی کتاب میں لوگوں کے فیصلے کو ترک نہ کرے گا تو میں تجھ سے لڑائی کروں گا اور تجھ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھرپور جنگ کروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تیرا برا ہو، تو کتنا بدبخت ہے، میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں اور ہوائیں تجھے الٹ پلٹ کرتی رہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ کاش ایسا ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تو حق پر ہوتا تو موت کے وقت اور دنیا سے جدا ہوتے وقت بھی حق پر ہوتا۔ تم لوگوں کو شیطان نے پاگل بنا دیا ہے۔ تم اللہ عز و جل سے ڈرو، کیونکہ جس بات پر تم جنگ کرنا چاہتے ہو اس میں تمہارے لیے کوئی دنیاوی بلائی نہیں۔ اس گفتگو کے بعد یہ دونوں شخص لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ابو مخنف نے عبد الملک بن ابی حرہ الحنفی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک روز حضرت علی خطبہ دینے کے لیے نکلے۔ ابھی وہ خطبہ دے رہے تھے کہ مسجد کے مختلف گوشوں سے خارجیوں نے لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگایا۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ اکبر، یہ ایک حق کلمہ ہے لیکن اس سے باطل مراد لیا جا رہا ہے۔ اگر یہ خاموش رہیں تو ہم بھی ان سے درگزر کریں گے، اور اگر یہ کچھ بولیں گے تو ہم بھی ان سے بحث کریں گے، اور اگر یہ ہم سے بغاوت کریں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اس پر یزید بن عاصم المحاربی کھڑا ہوا اور بولا کہ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو ہمارا رب ہے اور جسے چھوڑا نہیں جا سکتا اور نہ اس سے بے پرواہی کی جا سکتی ہے۔ اے اللہ، ہم آپ سے اپنے دین میں کمزوری پیدا کرنے والوں سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ دین میں کمزوری اللہ عز و جل کے حکم میں منافقت ہے اور ایسی ذلت ہے جو اپنے عامل کو اللہ عز و جل کی نافرمانی تک پہنچا دیتی ہے۔ اے علی، کیا تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے؟ خدا کی قسم اے علی، میری آرزو تو یہ ہے کہ میں اس بات پر تم لوگوں کو خوب ماروں اور اس میں کسی قسم کی کمی نہ کی جائے اور نہ کسی قسم کا درگزر کیا جائے، پھر تم خوب اچھی طرح یہ جان لوگے کہ کون دوزخ میں جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ اس کے بعد یہ شخص اور اس کے 3 بھائی مسجد سے نکل کر چلے گئے اور نہر پر جا کر خارجیوں سے مل گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک شخص نخلیہ میں مارا گیا۔ ابو مخنف نے اخلج بن عبداللہ اور سلمہ بن کوہیل کی سند سے کثیر بن بحز الحضرمی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی ایک روز خطبہ دینے کھڑے ہوئے۔ مسجد کے ایک گوشے سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ لا حکم الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے حکم نہیں۔ فوراً دوسری جانب سے دوسرے شخص نے بھی کھڑے ہو کر یہی جملہ کہا اور اس کے بعد مسلسل بہت سے آدمی یہی نعرہ لگاتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ اکبر، یہ ایک حق کلمہ ہے جس کے ذریعے باطل کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ جب تک تم لوگ ہمارے ساتھ ہیں میری جانب سے تمہارے لیے 3 فیصلے ہیں۔ اول، ہم تمہیں اس وقت مسجد میں آنے سے نہ روکیں گے جب تک کہ تم مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے رہو گے، اور جب تک تم ہمارا ساتھ دیتے رہو گے تو مال غنیمت میں بھی تم کو نہ روکا جائے گا، اور جب تک تم ہم سے جنگ کا آغاز نہ کرو گے ہم جنگ نہ کریں گے۔ اس کے بعد حضرت علی نے جس مقام پر خطبہ چھوڑا تھا اسی جگہ سے خطبہ شروع فرمایا۔ ابو مخنف نے قاسم بن الولید سے نقل کیا ہے کہ حکیم بن عبد الرحمن بن سعید البکائی خارجیوں کا ہم خیال تھا۔ ایک روز وہ حضرت علی کے پاس آیا۔ حضرت علی خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے حضرت علی کو مخاطب کر کے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، آپ کی جانب اور آپ سے قبل تمام انبیاء کی جانب یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تو شریک کرے گا تو تیرے اعمال بیکار ہو جائیں گے اور نقصان اٹھانے والوں میں داخل ہوگا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ثالثی شرک ہے، اس لحاظ سے تم نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا، ترجمہ، تو صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے اور یقین نہ رکھنے والوں کی وجہ سے آپ سست نہ پڑ جائیں۔ ابو قریب نے ابن ادریس اسماعیل بن سمیح کی سند سے ابو زرین سے نقل کیا ہے کہ جب ثالثی کا واقعہ پیش آیا اور حضرت
حضرت علی صفین سے لوٹے تو یہ مخالفین بھی ساتھ ساتھ تھے۔ جب حضرت علی اور ان کے ساتھی نہر پر پہنچے تو یہ مخالفین وہیں نہر پر رک گئے۔ حضرت علی اور ان کے ساتھی تو کوفہ تشریف لے گئے اور ان مخالفین نے ہروا جا کر قیام کیا۔ حضرت علی نے ان کے پاس عبداللہ بن عباس کو سمجھانے کے لیے بھیجا لیکن وہ ناکام واپس آئے۔ حضرت علی ان کے پاس خود تشریف لے گئے اور ان سے گفتگو فرمائی، حتیٰ کہ آپس میں دونوں میں رضامندی ہو گئی اور یہ لوگ حضرت علی کے ساتھ کوفہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد ایک شخص نے حضرت علی سے آ کر دریافت کیا کہ یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے کفر سے توبہ کر لی ہے۔ حضرت علی نے ظہر کی نماز کے وقت خطبہ دیا اور اس خطبہ میں ان خارجیوں سے جو معاملہ پیش آیا تھا بیان کیا اور ان پر غلط بیانی کا الزام لگایا۔ یہ لوگ مسجد کے مختلف کونوں سے لا حکم لا اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا جو اپنے کانوں میں انگلیاں دیے ہوئے تھا اور بولا، آپ کی جانب اور آپ سے پہلے انبیاء کی جانب یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر تو شریک کرے گا تو تیرے اعمال بیکار ہو جائیں گے اور تو نقصان اٹھانے والوں میں داخل ہوگا۔ حضرت علی نے جواب دیا، ترجمہ، تو صبر کر، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے اور یقین نہ کرنے والوں کا طرز عمل تجھے سست نہ بنا دے۔ ابو قریب نے ابن ادریس کے ذریعے لیث بن ابی سلیمہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی نے منبر پر اپنے ہاتھوں کو پلٹ کر فرمایا، اللہ عز و جل کے حکم کا تمہارے بارے میں دوبارہ انتظار کیا جائے گا۔ میری جانب سے 3 فیصلے ہیں۔ ایک تو ہم تجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے نہ روکیں گے۔ دوسرا، جب تک جنگ میں ہمارے ساتھ شریک رہو گے تمہارا مال غنیمت کا حصہ ہم تم سے نہ روکیں گے۔ تیسرا، جب تک کہ تم ہم سے جنگ نہ کرو گے ہم تم سے جنگ نہ کریں گے۔ ابو مخنف نے عبد الملک بن ابی حرہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابو موسیٰ کو فیصلے کے لیے بھیجنے کا ارادہ کیا گیا تو خارجی باہم ایک دوسرے سے ملے اور عبداللہ بن وہب الراسی کے گھر میں جمع ہوئے۔ عبداللہ بن وہب نے پہلے ان کے سامنے خدا کی حمد و ثنا اور اس کے بعد کہا، خدا کی قسم اس قوم کے لیے جو رحمان پر ایمان رکھتی ہے، قرآن کے حکم کی جانب رجوع کرنے والی ہو، یہ دنیا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ جو قوم دنیا کی خوشی کی طلبگار ہو اور اس پر اپنی جان قربان کرتی ہو، اس کے لیے بربادی ہے۔ ان لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور حق بات پر دنیا کو ترجیح دی ہے، خواہ کسی کے احسان کے باعث یا کسی کے نقصان پہنچانے کے باعث۔ حالانکہ اس دنیا میں احسانات اور نقصانات کا قیامت کے روز بدلہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوتی اور ہمیشہ کی جنت ملتی۔ تم اپنے بھائیوں کو لے کر اس سے ظالم بستی سے نکل جاؤ، پھر یا تو پہاڑیوں کی چوٹی پر چلے جاؤ اور کسی شہر کی طرف چلے جاؤ اور اس گمراہ کن بدعت کے منکر رہو۔ اس کے بعد ہرکوس بن ظہیر نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس دنیا کی متاع بہت تھوڑی ہے لیکن اس سے جدائی مشکل ہے۔ تمہیں اس کی زینت اور خوبصورتی اپنی جانب مائل نہ کر لے اور تمہیں حق کی طلب اور ظلم کو ختم کرنے سے نہ روک دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس پر حمزہ بن سنان الاسدی نے کہا کہ اے لوگو، رائے تو وہی ہے جو تمہارے سامنے ہے، تم اپنے میں سے کسی کو اپنا امیر بنا لو، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ تمہارا ایک امیر اور ایک مرکز ہو اور تمہارا اپنا ایک جھنڈا ہو جس کے نیچے تم جمع ہو سکو۔ ان لوگوں نے زید بن حسین الطائی کو اپنا امیر بنانا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر لوگوں نے ہرکوس بن ظہیر کو امارت قبول کرنے پر مجبور کیا لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس طرح حمزہ بن سنان اور شریح بن عدنی الابسی نے بھی امارت سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے عبداللہ بن وہب الراسی کو امارت پیش کی۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کی قسم یہ امارت دنیا کی خاطر قبول نہیں کر رہا اور نہ موت سے گھبرا کر اسے چھوڑ دوں گا۔ الغرض 10 شوال کو ان لوگوں نے راسبی سے بیعت کر لی۔ اس عبداللہ راسبی کا لقب ذوالصفنات تھا، اس کے معنی گھٹنوں والا، اور یہ لقب اس لیے تھا کہ لمبے لمبے سجدے کرنے سے اس کے گھٹنے سیاہ پڑ گئے تھے۔ اس کے بعد یہ لوگ شریح بن عدنی الابسی کے گھر جمع ہوئے۔ ابن وہب نے ان لوگوں سے کہا کہ کوئی ایسا شہر بتاؤ جہاں ہم جمع ہو کر اللہ کے حکم کو نافذ کر سکیں، کیونکہ تم اہل حق ہو۔ شریح نے رائے دی، کیوں نہ ہم مدائن چلیں اور وہاں چل کر قبضہ کر لیں اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دیں اور پھر بصرہ سے اپنے بھائیوں کو اطلاع دے کر بلا لے۔ اس پر زید بن حسین الطائی نے کہا کہ اگر تم ایک ساتھ یہاں سے نکلے تو تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اس لیے ایک ایک کر کے اور چھپ کر جانا چاہیے۔ اسی طرح مدائن میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہاری راہ روکیں گے، اس لیے تم نہروان کے پل پر جا کر ٹھہر جاؤ اور اپنے بصرہ کے بھائیوں سے خط و کتابت کرو۔ اس رائے پر سب نے اتفاق کیا اور کہا کہ صحیح رائے تو یہی ہے۔ عبداللہ بن وہب نے بصرہ کے خارجیوں کو خط تحریر کیا جس میں اپنے اجتماع کی خبر دی اور انہیں اپنے ساتھ شمولیت کی دعوت دی۔ یہ خط ان کے پاس روانہ کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ عنقریب وہ بھی ان کے ساتھ آ کر مل جائیں گے۔ جب سفر کا ارادہ کیا تو تمام رات عبادت میں مشغول رہے اور یہ جمعہ کی شب تھی۔ انہوں نے جمعہ بھی عبادت میں گزارا اور اس سے روز انہوں نے سفر کیا۔
ان لوگوں کے ساتھ طرفہ بن عدی بن حاتم بن طائی بھی شامل ہو گیا۔ ان کے والد حضرت عدی ان کی تلاش میں نکلے لیکن وہ انہیں نہ ملا۔ عدی اس کی تلاش میں مدائن تک گئے۔ جب واپس ہوئے تو صابات کے مقام پر عبداللہ بن وہب کو سواروں کے ساتھ ملا۔ اس نے ان کے قتل کا ارادہ کیا لیکن اسے عامر بن مالک اور بشیر بن زید نے روک دیا۔ عدی نے یہاں سے نکل کر سعد بن مسعود کے پاس جو حضرت علی کی جانب سے مدائن کا عامل تھا پیغام بھیجا اور خارجیوں سے ڈرایا۔ اس نے ڈر کر شہر کے دروازے بند کر لیے اور خود کچھ سوار لے کر ان کی تلاش میں نکلا اور اپنی جگہ پر مختار بن ابی عبیدہ کو متعین کیا۔ عبداللہ بن وہب کو اس کی خبر ہو گئی۔ اس نے راہ بدل کر بغداد کا رخ کیا لیکن مقام کرخ پر مسعود نے 500 سواروں کے ساتھ اسے جا پکڑا۔ عبداللہ بن وہب نے 30 سواروں کے ساتھ کچھ دیر ان کا مقابلہ کیا لیکن جماعت کے کچھ لوگوں نے اسے جنگ سے منع کر دیا۔ ادھر سعد بن مسعود کے ساتھیوں نے سعد سے کہا کہ تمہارا ان لوگوں سے جنگ سے کیا واسطہ، اس لیے کہ ان سے جنگ کا تمہیں کوئی حکم نہیں ملا، تو ان کا راستہ چھوڑ دے تاکہ یہ چلے جائیں اور تمام یہ حالات تم امیر المومنین کو تحریر کر دو۔ اگر وہ پیچھا کرنے کا حکم دیں تو ان کا پیچھا کرو، اور اگر وہ تیرے علاوہ کسی اور شخص کو اس کام کے لیے مقرر کریں تو اس میں تیری ہی بھلائی ہے۔ سعد نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب رات کی تاریکی خوب چھا گئی تو عبداللہ بن وہب نے دریائے دجلہ کو عبور کیا اور نہروان پہنچ کر اس کے ساتھیوں سے مل گیا۔ وہ اس کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر عبداللہ ہلاک ہو گیا تو ہم زید بن حسین یا ہرکوس بن ظہیر کو امیر بنا لیں گے۔ کوفہ کی ایک جماعت بھی خارجیوں کا ساتھ دینے کے لیے کوفہ سے نکلی لیکن انہیں ان کے رشتہ دار زبردستی کوفہ لے گئے۔ لوگوں میں کعکع بن قیس الطائی جو ترمح بن حکیم کا چچا تھا اور عبداللہ بن حکیم بن عبد الرحمن البقائی بھی شامل تھے۔ حضرت علی کو اطلاع ملی کہ سالم بن ربیعہ العبسی بھی خارجیوں کے پاس جانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ حضرت علی اس کے پاس گئے اور اسے اس کام سے روکا جس پر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ جب خارجی کوفہ سے نکل گئے تو حضرت علی کے دوسرے ساتھیوں نے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر دوبارہ بیعت کی اور کہا کہ ہم اس شرط پر بیعت کرتے ہیں کہ جسے آپ دوست رکھیں گے ہم بھی اسے دوست رکھیں گے، اور جسے آپ دشمن رکھیں گے ہم بھی اسے دشمن رکھیں گے۔ حضرت علی نے ان سے سنت رسول پر چلنے کی شرط لگائی۔ جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو ربیعہ بن ابی شداد بھی بیعت کے لیے آیا۔ حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ آپ مجھ سے کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی پر بیعت کر۔ اس نے جواب دیا کہ ابو بکر اور عمر کی سنت پر بھی بیعت لیجیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، کیا تو اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اگر ابو بکر اور عمر نے کوئی ایسا کام کیا جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت نہ ہو تو اس صورت میں وہ ہرگز حق پر نہ تھے۔ اس پر ربیعہ نے حضرت علی کی بیعت کی۔ حضرت علی نے ربیعہ کو غور سے دیکھا اور فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان قریب تو ان خارجیوں کے ساتھ مل جائے گا اور قتل ہوگا، اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تجھے گھوڑے اپنے کھروں سے رون دیں گے۔ ربیعہ نہروان کی جنگ میں بصرہ کے خارجیوں کے ساتھ قتل ہوا۔ بصرہ میں جو خارجی تھے وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 500 تھی۔ انہوں نے مصر بن فعد کی التمیمی کو اپنا امیر بنایا اور ان کے اس اجتماع اور فرار کا جب حضرت عبداللہ بن عباس کو علم ہوا تو انہوں نے ابو الاسود کو ان کے تعاقب میں روانہ کیا، حتیٰ کہ ابو الاسود نے بڑے پل پر ان کو جا لیا۔ یہ دونوں اسی پل پر ٹھہر گئے۔ جب رات ہوئی اور خوب تاریکی چھا گئی تو مصر تاریکی میں اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا اور خاموشی سے نکل کر نہر پر عبداللہ بن وہب بن راسی کے پاس چلا گیا۔ جب خارجی حضرت علی کا ساتھ چھوڑ گئے اور ابو موسیٰ اشعری شامیوں کے خوف سے مکہ چلے گئے تو عبداللہ بن عباس بصرہ واپس چلے گئے تو حضرت علی نے اہل کوفہ کو جمع کر کے انہیں خطبہ دیا اور فرمایا اگرچہ زمانہ بڑے بڑے مصائب اور نئے نئے حوادث لے کر آیا ہے لیکن ہر صورت میں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یاد رکھو نافرمانی حسرت کا باعث ہوتی ہے اور بعد میں شرمندگی کا سبب بنتی ہے۔ میں نے ان دونوں ثالثوں اور اس کے فیصلے کے معاملے میں بہت سوچ کر تمہیں اپنی رائے سے مطلع کر دیا تھا۔ کاش قیصر کی رائے مان لی جاتی، لیکن تم نے میری رائے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسا کہ حوازن کے ایک بھائی نے شعر کہا تھا کہ میں نے من ارج الالوی کے مقام پر انہیں اپنی رائے سے آگاہ کر دیا لیکن انہیں تو دن چڑھنے کے بعد عقل آئی۔ خبردار تم لوگوں نے جن ثالثوں کا انتخاب کیا ہے ان دونوں نے قرآن کے حکم کو پچ سے پشت ڈال دیا ہے، اور قرآن نے جن معاملات کو ختم کیا تھا انہوں نے انہیں دوبارہ زندہ کیا ہے، اور دونوں نے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر صرف اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ انہوں نے کسی دلیل اور گزشتہ سنت کے بغیر فیصلہ کیا، پھر اس فیصلے میں دونوں مختلف رہے اور کوئی صحیح فیصلہ نہ کر سکے تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں میں سے نیک لوگ اور ان دونوں کے فیصلے سے بری و ذمہ ہیں۔ اس لیے تم تیار ہو جاؤ اور شام چلنے کی تیاری کرو، اور پیر کے روز تم سب لشکر میں پہنچ جاؤ انشاءاللہ۔ اس خطبے کے بعد حضرت علی ممبر سے نیچے اتر آئے۔
حضرت علی نے ایک خط خارجیوں کے نام لکھ کر نہروان روانہ کیا۔ اس خط میں تحریر تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط اللہ کے بندے امیر المومنین علی کی جانب سے زید بن حسین، عبداللہ بن وہب اور ان لوگوں کے نام ہے جو ان دونوں کے ساتھ شریک ہیں۔ ان دونوں ثالثوں نے جن کے فیصلے کو ہم نے قبول کیا تھا، کتاب اللہ کی مخالفت کی اور ہدایات خداوندی کے بغیر فیصلہ کر کے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ نہ تو ان دونوں نے سنت پر عمل کیا اور نہ حکم قرآنی کو نافذ کیا۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین ان دونوں کے فیصلے سے بری الذمہ ہیں۔ جب تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے تو اسے قبول کرو، کیونکہ ہم اپنے اور تمہارے دشمنوں پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور ہمارا وہی فیصلہ ہے جو پہلے تھا۔ والسلام۔ خارجیوں نے حضرت علی کو جواب میں لکھا: اما بعد، تم نے جو جنگ کی ہے وہ رضائے خداوندی کے لیے نہ تھی بلکہ اپنی ذات کے لیے تھی۔ اگر تم اس کا اقرار کرو کہ تم نے کفر کیا اور اس اقرار کے بعد اپنے کفر سے توبہ کرو تو پھر ہم اپنے اور تمہارے معاملات پر غور کر سکتے ہیں، ورنہ ہم تم سے برابر مقابلہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ جب حضرت علی نے ان کا خط پڑھا تو ان کی حمایت سے مایوس ہو کر یہ رائے قائم کی تھی کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور لشکر لے کر شامیوں کے مقابلے پر جایا جائے اور ان سے جنگ کی جائے۔